بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن دنوں میں مکے میں تھا میرے مکان کی چھت کھلی اور اس کے اوپر سے حضرت جبریل علیہ السلام آئے۔ انہوں نے آ کر میرے سینے کو چاک فرمایا۔ میرے سینے کو چاک کرنے کے بعد میرے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا، اور پھر ایک سونے کا طشت ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا آیا، اور اس ایمان اور حکمت کو میرے دل میں میرے سینے میں رکھ کر سینے کو جوڑ دیا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے 2 برتن میں 2 مشروب دیے، ایک میں شراب اور دوسرے میں دودھ تھا۔ میں نے دودھ والے کو اختیار کیا اور اس کو پی لیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے، اگر آپ نے شراب کو اختیار کیا ہوتا تو آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی۔ اس کے بعد پھر ایک جانور جسے براق کہتے ہیں وہ لایا گیا، جو ایک خچر سے کچھ کم اور گدھے کے مقدار کے برابر تھی، اور اس کی سفر اور اس کے تیزی کا عالم یہ تھا کہ جہاں تک نظر جاتی تھی اس کا قدم وہاں تک پہنچ جاتا تھا۔ پھر ہم اور جبریل علیہ السلام آسمانی دنیا کے سفر پر نکل چلے، تو اس آسمان کے پہرے دار سے، یعنی پہلے آسمان کے پہرے دار سے کہا، دروازہ کھولو۔ اس نے پوچھا، کون ہے؟ کہا، جبریل ہوں۔ پوچھا گیا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پہرے دار نے پوچھا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ حضرت جبریل نے کہا، ہاں، انہیں بلایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جب ہم پہلے آسمان پر پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے دائیں بائیں بکثرت مخلوق تھی۔ وہ دائیں طرف دیکھتے تو مسکرانے لگتے اور بائیں طرف دیکھتے تو رونے لگ جاتے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا، خوش آمدید، مرحبا نیک بیٹے، مرحبا اے نیک نبی۔ میں نے جبریل سے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، یہ آپ کے والد اور تمام انسانیت کے والد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور ان کے دائیں بائیں جو ہجوم ہے یہ ان کی اولادیں ہیں۔ دائیں جانب جو آپ مخلوق دیکھ رہے ہیں یہ وہ مخلوق اور وہ آدمی ہیں جو نیک کام کریں گے اور جنتی بنیں گے، اور بائیں جانب آپ جنہیں دیکھ رہے ہیں یہ حضرت آدم علیہ السلام کے نسل سے وہ لوگ ہیں جو برے کام کر کے جہنمی بنیں گے۔ اسی لیے جب حضرت آدم دائیں جانب دیکھتے تو جنتیوں کو دیکھ کر مسکرانے لگتے، اور بائیں جانب دیکھتے تو دوزخیوں کو دیکھ کر رونے لگ جاتے۔ پھر جبریل مجھے لے کر دوسرے آسمان پر پہنچے۔ دوسرے آسمان کے پہرے دار سے کہا، دروازہ کھولو۔ وہ تمام سوال و جواب جو پہلے آسمان کے پہرے دار سے ہوئے تھے اس نے کیا، اور اس کے بعد دروازہ کھول دیا۔ دوسرے آسمان پر ہماری ملاقات 2 خالہ زاد بھائی یعنی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور حضرت یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام سے ہوئی، اور ان دونوں نے مجھے مرحبا کہا اور دعا دی۔ پھر ہم تیسرے آسمان پر چلے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، دروازہ کھولو۔ آواز آئی، کون ہے؟ کہا، میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا کہ تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ کہا، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا، ہاں، انہیں بلایا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا، پھر ہمارے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا، اور میری ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی، جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام حسن کا آدھا حصہ عطا فرمایا تھا۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور دعا دی۔ پھر ہم چوتھے آسمان پر چلے۔ جبریل نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ پوچھا، کون ہے؟ کہا، میں جبریل ہوں۔ کہا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا، میرے ساتھ محمد ہے۔ پوچھا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا، ہاں، انہیں بلایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد ہمارے لیے دروازے کو کھول دیا گیا، اور پھر میری ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے بھی مجھے مبارکباد دی اور کہا، مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح، مرحبا، مبارکباد، خوش آمدی، نیک نبی آ گئے، پیارے بھائی آ گئے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ہم نے ان کو بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ پھر ہم اس کے بعد 5ویں آسمان کی طرف چلے۔ جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا۔
پوچھا کون ہے؟ کہا جبریل ہوں۔ پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا پھر ہمارے لیے اس آسمان کا دروازہ بھی کھول دیا گیا اور وہاں ہماری ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور دعا دی اور مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح کہا۔ پھر ہم کو چھٹے آسمان پر لے جایا گیا۔ جبریل نے چھٹے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ پوچھا کون ہے؟ کہا جبریل۔ پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد چھٹے آسمان کا دروازہ بھی ہمارے لیے کھول دیا گیا۔ وہاں پہ میری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے بھی مجھے مبارکباد پیش کی اور مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح کہا۔ اس کے بعد پھر وہ رونے لگے۔ آواز آئی ما یبکی کا، اے موسیٰ کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رب یہ نوجوان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے زمانے کے کتنے زمانے کے بعد مبعوث ہوئے، لیکن ان کی امت میری امت سے زیادہ ہوگی اور ان کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی۔ اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اگلے آسمان کی طرف جانے لگے۔ جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ پوچھا کون ہے؟ کہا جبریل۔ پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ پھر ہمارے لیے دروازے کو کھول دیا گیا تو وہاں میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی جو بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور بیت المعمور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہر روز 70,000 فرشتے جاتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار وہاں طواف کر لیتا ہے اس کو دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے سدرۃ المنتہا پر یعنی ایک بیری کے درخت پر لے گئے جس کے پتے ہاتھی کے کان اور اس کے پھل مٹکوں کے برابر تھے، اور وہ درخت اللہ کے حکم سے اس قدر حسین ہے کوئی شخص اس کی خوبصورتی کو بیان نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو چاہا مجھ پر وحی فرمائی اور مجھ پر ایک دن اور رات میں 50 نمازیں فرض کی۔ جب میں واپس ہونے لگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا یا محمد آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کی ہے؟ میں نے کہا ہر دن اور رات میں 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جائیے جائیے اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور کچھ نمازیں کم کرا لیجئے، کیونکہ میں نے اپنی امت کو جانچ لیا ہے، اتنی نمازوں کی طاقت آپ کی امت نہیں رکھ سکتی۔ میں اپنے رب کے پاس واپس پہنچا اور میں نے عرض کیا یا رب میری امت پر کچھ تخفیف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دی۔ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر گزرا، انہوں نے کہا اللہ نے 5 نمازیں کم کر دی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا آپ کی امت اتنی نمازیں نہ پڑھ سکیں گی، جائیے جا کر اور کچھ کم کر لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوبارہ پہنچا اور وہ 5 نمازیں کم کر دیتا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا، وہ پھر تخفیف کے لیے کہتے اور میں پھر رب کی بارگاہ میں جاتا اور پھر وہ 5 نمازیں کم کر دیتا، یہاں تک کہ 50 نمازوں سے صرف 5 نمازیں رہ گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد دن اور رات کی یہ نمازیں اور ہر نماز کا 10 گنا اجر ہے، یعنی دن اور رات میں یہ 5 ہی نمازیں پڑھنی ہیں، لیکن ہر نماز کو 10 گنا زیادہ ثواب دیا جائے گا۔ پس یہ 50 نمازیں ہو جائیں گی، اور جو شخص نیک کام کا قصد کرے پھر وہ نیک کام نہ کرے اس کے لیے بھی ایک نیکی لکھی جائے گی، اگر وہ اس نیکی کو کرے تو اس کو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو شخص برے کام کا قصد کرے اور وہ برا کام نہ کرے تو اس کے نامہ اعمال میں کچھ نہ لکھا جائے گا، اور اگر وہ برا کام کر لے تو اس کو ایک برائی لکھی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں واپس ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور ان کو ان کے احکام کی خبر دی۔ انہوں نے کہا پھر واپس جائیے رب کی بارگاہ میں اور کچھ مزید تخفیف کا سوال کیجیے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کہا کہ بار بار مجھے رب کے پاس جانے میں شرم آتی ہے، اس لیے اب میں دوبارہ رب کی بارگاہ میں نہیں جاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ میری امت سے نمازوں کو کم فرما دے۔ آپ 5 نمازوں کا تحفہ لے کر کے معراج سے واپس آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان 5 نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔